آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، ماشاء اللہ ساتھی آ رہے ہیں. جس کے بھی آگے جگہ ہے وہ پور کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. مجلس کا حق ادا کرے، سننے کا حق ادا کر دے. یہ اللہ کی فہرست میں ہم طلب والے شمار ہوں گے. اگر ہم نے اپنی راحت و آرام کو، اپنی جگہ کو چھوڑ کر مجلس میں لگا دیا، اپنے آپ کو قریب کر دیا، یہ اللہ کی نظروں میں طلب شمار ہوگی. اور طلب والوں کو اللہ نوازتے ہیں. بے طلبوں کو کچھ نہیں ملتا، تو اللہ کو اپنی طلب دکھاوے. ماشاء اللہ. صورت کے ہمارے جو حضرات ایک آواز کا پہنچنا، ایک مجلس میں بیٹھنا، دونوں میں فرق ہے. آج تو ایسے میڈیا اور ایسے چیزیں وجود میں آ گئی، یہاں بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اور آواز دنیا میں پہنچ رہی ہے. لیکن اس سے وہ نہیں ملے گا جو مجلس میں بیٹھ کر مجلس کے ساتھ رہ کر ملے گا. کیونکہ جو مجلس کے ختم پر جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ تو یوں فرمائیں کہ مجلس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ ہے. کہ مجلس میں جڑ کر قربانی دے کر اپنے آپ کو محتاج بنا کر جب بیٹھ کر آدمی سنتا ہے، اور پھر اس مجلس کے بعد فرشتہ اعلان کرتا ہے. سننے والوں کے لیے اعلان نہیں ہے. اعلان جو ہے وہ یوں فرمائیں کہ مجلس کے ختم پر مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے کہ ہم جتنا قریب ہو کر، جتنا اپنے آپ کو محتاج بنا کر سنیں گے، اتنا ہی انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عنہ الغافلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو اولین میں شمار کیا، کہ اجتماع میں سب سے پہلی مجلس میں سب سے پہلے آ کر بیٹھ کر ان فکروں کو لے کر جن فکروں کی ذمہ داری اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے، ان فکروں کو لے کر اللہ پاک نے ہم کو اول سے پہنچا دیا، شروع سے پہنچا دیا. یہ فرمائیں کہ جو اول ہوتا ہے، شروع سے آتا ہے، ہر جگہ جو آگے ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہمیں زیادہ ہوتی ہے. کہ صاحب اللہ پاک نے اولین میں شمار کیا. اب اس کے انعامات بھی بہت بڑے بڑے ہیں، کہ جیسے جمعہ کے دن پہلے آنے والوں کے لیے پہلا بڑا انعام، ایسے ہی یوں فرمائیں کہ ہر عمل میں اپنے آپ کو جو ہے قربانی کے ساتھ اولین میں اور پہلے آنے میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں. اسی کے ساتھ یوں فرمایا کہ ان آنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ اب آنے والا مجمع ہمارے عمل کا اثر لے گا، کہ اب ہم جو عمل پر، ہم جو فکروں پر، ہم جو قربانی پر اپنے آپ کو ڈالیں گے اور لائیں گے، یوں فرمایا آنے والے مجمعوں کے اوپر اس کا اثر منتقل ہوگا. کہ جیسے پہلی اینٹ جو ہوتی ہے اسی کے اوپر پوری تعمیر کا دار و مدار ہوتا ہے. یوں فرمایا ہم اس اجتماع کے آج کی یوں فرمائیں کہ بنیاد ہے، کہ اللہ نے ہمیں شروع میں بنیادی لوگوں میں شمار کر
اللہ نے اپنے فضل سے پہنچایا ہے. ہم میں سے کسی کی اپنی کوئی استعداد اور اتنی کوئی طاقت نہیں کہ ہم پہنچتے ہیں. یوں فرمایا یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. آدمی آتا نہیں ہے، پہنچایا جاتا ہے. یہ اللہ کی فکر اور اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں پہنچائے ہیں. اب یوں فرمائیں کہ ہماری نیتوں کا اثر، ہماری قربانی کا اثر، ہمارے عمل کا اثر آنے والے مجمع پر پڑے گا. کہ یہ مجمع آنے والے مجمع کو یوں فرمایا کہ اس انداز سے لے لے کہ یہ مجمع ہمارا مہمان ہے اور یہ مجمع کو وصول کرنا ہے. یہ مجمع کے ایک ایک ساتھی کو، یہ مجمع کے ایک ایک ساتھی کا وقت صحیح گزر جائے. چند گھنٹوں کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، لیکن یہ چند گھنٹے یوں فرمائیں کہ کسی کی زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائے گا. بہت بڑا مجمع دعوت کی محنت میں لگنے والا، جس کا یوں فرمائیں کہ جس کی شروعات اور جس کی ابتدا جو ہے یوں فرمائیں اجتماع سے ہوتی ہے. کہ اجتماع کی ایک مجلس، اجتماع کے چند گھنٹوں کی یوں فرمائیں کہ بزرگوں کی صحبت اور چند گھنٹوں کا اجتماع کا اس کا آ جانا اللہ جل شانہ اس کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن دیتا ہے. اور ایک آدمی کی زندگی کا بدل جانا یہ ایک آدمی کی زندگی نہیں ہے. یہ فرمائیں کہ ایک آدمی کی زندگی اس کی قیامت تک کی نسلیں اور اس کی ہاتھ پر پھیلنے والے نہ جانے کتنے بڑے بڑے خیر کا سبب بن جائے. کہ ظاہر میں تو کوئی ایک آدمی ہے کہ صاحب یہ اجتماع میں آیا اور اس کی زندگی بدلی. کل تک کی زندگی کا یہ حال تھا کہ جمعہ بھی مشکل سے ہو رہا تھا، اب آنے کے بعد زندگی بدلی تو یوں فرمائیں کہ تہجد گزار بن گیا. اور اب یوں کہا اس کی پوری سوچ بدل گئی. کہ سوچ بدل کر کیا ہوئی؟ تو کہ اب تک کی سوچ یہ تھی کہ اولاد کو یہ دے کر دنیا کے معاملوں میں یہاں تک پہنچائیں گے، یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے. اب سوچ بدل کر کیونکہ اولاد کو حافظ اور عالم بنانے کی، دین کی محنت میں آگے بڑھانے کی سوچ بن جا رہی ہے. فرمائیں کہ تھوڑی سی ہماری فکروں پر آنے والے مجمع کے اختلاط کے ساتھ، آنے والے مجمع کی ذہن سازی اور آنے والے مجمع کا صحیح وقت گزارنے کی ہماری فکریں، اور اس کے لیے یہ ہمارا کل تک کی دعا تک کا وقت، یوں فرمایا اگر ہم نے اس کو قیمتی بنا لیا تو یہ وقت ہمارے لیے بھی قیمتی بن جائے گا، آنے والے مجمع کے لیے بھی قیمتی بن جائے گا. اور کتنا قیمتی بن جائے گا یہ فرمایا یہ میں اور آپ اس وقت میں یہاں نہیں سوچ سکتے. اور دنیا کی زندگی میں اللہ بعض مرتبہ دکھاتے ہیں، چونکہ اللہ پاک حکیم ہے، جانتے ہیں کہ کتنا دکھانا. اس لیے یوں فرمائیں کہ وہ اللہ نے غیب میں رکھا ہے، سادگی کے پردے میں رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں کون کس کی محنت سے لگا، اس کو اللہ پاک نے چھپا کر رکھا ہے. اور یہ لگنے والا کہاں تک پہنچے گا؟ ایک آدمی دنیا کے کتنے ملکوں میں سفر کر کرے گا، یہ کہا اس کی ایک لمٹ ہے. لیکن اس کے ہاتھ پر لگنے والا مجمع، اس کے ہاتھ پر کھڑا ہوا عملہ، یہ فرمایا کہ دنیا کے اور ملکوں میں سفر کرے گا. جہاں ہمارا پہنچنا مقدر نہیں ہے وہاں وہ پہنچ جائیں گے، اور اللہ پاک وہاں ان کے ذریعے سے خیر اور وہاں ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پروان چڑھائیں گے، اور اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، اس میں ہمارا ہاتھ ہو جائے گا. اس کے یہ فرمایا کہ یہ ہماری چند گھنٹے کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے چند گھنٹے کا یہاں جمع ہونا ہے. یہ جمع ہونا یوں فرمائیں گے ایک فکروں کے ساتھ کہ وہ اوصاف جو اوصاف ہم میں اور امت میں اللہ پاک چاہ رہے ہیں، جن اوصاف کے لیے اللہ پاک نے امت کو یہ محنت دی ہے، جن اوصاف کو اللہ پاک اس امت میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور جس اوصاف کو اللہ پاک نے اس محنت کے ساتھ تعلق دیا ہے، وہ اوصاف ہماری اور امت کی زندگی میں کیسے پیدا ہو جائے. کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر یوں فرمائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ اوصاف کو اپنی زندگی میں لائے اور پھر وہ اوصاف کو لے کر دنیا میں چلے. تو وہ اوصاف کی بنیاد پر یوں فرمائیں کہ دنیا میں اللہ کے دین کو اللہ نے چمکا دیا. یوں فرمائے اس وقت دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ اوصاف جو اوصاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں تھے، اللہ جل شانہ ان فکروں اور قربانی کی بنیاد پر بہت سارے مجمع کو دے رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی دے دے. اور ان اوصاف کو لے کر، ان فکروں کو لے کر ہم دنیا میں چلیں گے پھریں گے. تو یوں فرمائیں کہ یہ محنت دعوت کی یہ خوبیوں کا لین دین ہے کہ ہماری خوبی اللہ پاک ملکوں میں اور نہ جانے کتنے صوبے اور کتنے ضلعوں میں لوگوں تک منتقل کریں گے، اور پھر یوں فرمائیں ان کے ذریعے سے آگے کہاں تک منتقل ہوگی. اور یہ سارا معاملہ کل میدان محشر میں آخرت میں جب کھلے گا اس وقت میں انسان حیران ہو جائے گا کہ میں غریب آدمی، میں نے 1 2 4 6 ملک کا سفر کیا اور اتنے سارے ملکوں کے سوال، اتنے سارے ملکوں میں یہ خیر کے پھیلنے کا اور اتنے سارے ملکوں میں اللہ کے دین کے پہنچنے کا اللہ نے مجھے یہ بدلا اور اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا.
اس وقت میں یوں فرمایا گنوایا جائے گا کہ آپ نے فلاں اجتماع میں محنت کی، فلاں صوبے میں جا کر محنت کی، فلاں علاقوں میں جا کر محنت کی، فلاں ملکوں میں جا کر محنت کی. اللہ جل شانہ امن والوں نے ان محنت کی برکت سے ان لوگوں کو تیار کیا. وہ لوگ جن لوگوں کی زندگی میں دین بہت دور، کہ یوں فرمائیں کہ اتنی دور کہ جن کی زندگی اور دین کا کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں، لیکن اللہ نے قربان دے کر ہمیں وہاں تک پہنچا دیا. ہزاروں لاکھوں کارگزاریاں ہیں ملکوں کی، علاقوں کی، صوبوں کی، کہ جماعتیں جا رہی ہے، اور علاقوں میں، ملکوں میں، صوبوں میں، یوں کہا ان محنتوں کی برکت سے اللہ پاک ان مجمع کو کھڑے کر رہے ہیں، اور وہ مجمع کھڑا ہو کر اللہ کے دین پر آ رہا ہے. جو مجمع یوں فرمایا اللہ کے دین سے کوسوں دور ہے، جن کو نہ کلمہ پتا ہے، نہ جن کو نماز پتا ہے، نہ جن کو غسل پتا ہے، نہ جن کو آخرت کا کچھ جو ہے احساس ہے، بس مسلمان ہیں، جانتے ہیں کہ صاحب مرنا ہے، مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لیکن یوں فرمایا اس کا کوئی استحضار اور اس کا کوئی یقین اور اس کے معاملے میں کوئی تیاری کی فکر نہیں ہے. یوں فرمائیں کہ ہماری ان محنتوں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ امن والہ یوں فرمائیں کہ یہ ساری چیزیں امت میں پیدا کریں گے. امت میں استعداد بہت ہے. استعداد کتنی ہے؟ یوں فرمائیں کہ جن چیزوں کو قیمتی سمجھا ہے اس کے لیے قربانی دینے کے لیے اتنی استعداد ہے کہ سالوں کی قربانیاں دی جا رہی ہے. کہ صاحب جس کو قیمتی سمجھا ہے اس کے لیے تو کہ اس کے لیے جو چاہو، جیسے چاہو، کتنی قربانی لے لو، وہ ہر طرح کی قربانی دینے تیار ہیں. یہ ساری استعداد ہے امت میں. ہمارے علاقے میں ہم 3 دن لگا رہے تھے. علاقے میں ایک ساتھی کی تشکیل کی، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ اس کو 4 مہینے، کیونکہ میرا ایک کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، 4 مہینے تو کیسے بھیجیں، ان کا دل گوارا نہیں کرتا، اور گھر میں پھر یہ مسئلہ وہ مسئلہ. اس کے بعد کے 2-3 مہینے کے بعد اسی علاقے میں جانا کنٹینیو ہوا، تو پھر وہ آ کر کہنے لگے دعا کرو میرے بچے کو افریقہ بھیج رہا ہوں. میں نے کہا کل تک کی بات تو یہ تھی کہ اپنے بچے کو 4 مہینہ بھیجنا مشکل تھا، اب افریقہ بھیجنے کے لیے تیار ہو. کتنے سال کے لیے؟ تو کہ اللہ اس کے مقدر دعا کرو جتنی زیادہ ہو جتنا زیادہ ممکن ہے. کل تک کے لیے 4 مہینے مشکل ہے، لیکن کیونکہ دنیا کو قیمتی سمجھا ہے، اور دنیا کی عظمت اور دنیا کی وقت اپنے دلوں میں اتنی ہے، اکلے تو بچے کو یوں فرمائیں کہ سالوں سال کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. پچھلے دن ہم اسی علاقے کے مشورے میں تھے، ملاقات ہوئی، ان کو میں نے پوچھا بچے کے کیا حال چال ہیں؟ بولے آپ کو یاد کر رہا تھا، سلام کہہ رہا تھا، دعا کی درخواست. میں کتنے سال ہو گئے؟ تو کہ 5 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے. جو اپنے ایک اکلے تو بیٹے کو 4 مہینے جماعت سے بھیجنے تیار نہیں. اب دنیا کے لیے جس دنیا کو قیمتی سمجھا ہے، جس دنیا کی عظمت اور جس دنیا کی محبت اور جس دنیا کی بڑائی دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے کیونکہ اس اکلے تو بچے کو 5 سال کے لیے اپنے سے جدا کر کیونکہ وہ ملک میں جس ملک میں یوں فرمایا کہ جان ہتھیلی میں لے کر صبح سے نکلنا ہے، شام میں واپس آئے نہ آئے پتہ نہیں ہے. لیکن یوں فرمایا کہ یہ استعداد ہے امت میں. یہ امت میں یوں فرمایا قربانی دینے کی اللہ نے استعداد رکھی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ان استعداد کو اللہ کے دین کے لیے تبدیل کر لیکن یہ اللہ کے دین کے لیے تبدیل کب ہوگی؟ یوں فرمائیں اس کے لیے اللہ کے دین کی قیمت کو، اللہ کے دین کی وقت کو، اللہ کے دین کی ضرورت کو، اللہ کے دین پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو ایک ایک کے پاس جا کر اتنا سمجھا رہے ہیں کہ یوں فرمائیں کہ وہ دین کی عظمت اور دین کی وقت اور دین کی قیمت دلوں میں ایسی بیٹھ جاوے کہ پھر اس کے لیے قربانیاں دینا آسان ہو جائے. کہ دنیا کے لیے جیسی قربانی دی ہے ایسے اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی ہو جائے کہ صاحب یہ قربانی اتنی لگے جیسے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع کو کہا آخرت اتنی سنائی اور آخرت کے اتنے تذکرے اور مذاکرے کیے کہ جس آخرت اور جو ہے آخرت جنت اور جہنم کے تذکرے اور مذاکروں کی بنیاد پر ان کے سامنے اس کا ایسا یقین بن گیا جیسے ہم دنیا کی چیزوں سے اپنی آنکھوں سے دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یوں کہا صحابہ کے سامنے آخرت کا استحضار ایسا ہو گیا کہ ہماری آنکھیں تو غلط دیکھ سکتی ہے لیکن وہ ساری اللہ کے نبی کی کہی ہوئی باتیں اس میں ذرا برابر فرق نہیں ہے کیونکہ جنت اور جہنم ان کے سامنے ایسی ہیں جیسے ہمارے سامنے یہ دنیا کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. کیونکہ کیا ہوا؟ کیونکہ اس کے اتنے تذکرے اور اتنے مذاکرے اور اس کے بارے میں اتنی محنت اور قربانیاں دلوائی گئی کہ پھر وہ ان کے سامنے یوں کہا کہ استحضار میں اور یقین میں اتنی آ گئی کہ پھر دنیا کی ساری قیمت ختم ہو گئی کہ صاحب یہ دنیا تو مختصر ہے، وقتی ہے، یہ دنیا کی کیا قیمت ہے کہ یہ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں. دنیا میں ہر آنے والا جانے والا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ صاحب مرنا ہے.
یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے معاملے میں بہت سارا اختلاف ہے، حتیٰ کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے بارے میں بھی اختلاف ہیں کہ کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، لیکن یوں فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جس پر ساری دنیا کے سارے انسانوں کا اتفاق ہے۔ ایک موت ہے کہ آج تک کسی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی بھی انسان موت کا انکار نہ کیا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو چاہے وہ اس کا کچھ بھی کسی بھی معاملے میں کچھ بھی معاملہ ہو، لیکن موت کے بارے میں کیونکہ موت کے بارے میں ہر ایک کی رائے ایک ہی ہے کہ صاحب مرنا ہے۔ آج تک کسی نے بھی یہ دنیا میں آ کر دعویٰ نہیں کیا، حتیٰ کہ فرعون نے دنیا میں آ کر یوں کہا انا ربکم الاعلیٰ، کہا نعوذ باللہ کہ میں بہت بڑا اعلیٰ، لیکن اس نے بھی ہمیشہ زندہ رہوں گا یوں فرمایا، اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ بھی ساری طاقت اور حکومتیں بھی اس کو موت سے نہیں روک سکی، اور وہ دنیا سے چل بسا اور دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ فرمائے دنیا کے سارے انسانوں کا اس بات پر یقین ہے کہ صاحب مرنا ہے اور مر کر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ دوسری بات جس پر ساری انسانیت متفق ہے وہ موت کا وقت ہے، ہر ایک کی ایک ہی رائے ہے۔ اس کو بھی پوچھو صاحب موت کب آئے گی، دیکھیں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 2 دن کے بعد، ہر ایک کا جواب یہی ہے کہ صاحب موت کا وقت کسی کو پتا نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، یا اندر جانے والی سانس آخری ہوگی یا باہر نکلنے والی سانس آخری ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور دنیا اپنی نگاہوں سے تجربے سے دیکھ رہی ہے کہ کب کون چلا جاتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا تو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ پہلے دادا آئے، پھر جو ہے والد صاحب آئے، پھر بیٹا آیا، پھر پوتا آیا، لیکن جانے کا تو یہ جانے کا کوئی نظام نہیں۔ دادا حیات ہے اور پوتا دنیا سے جا رہا ہے، والد صاحب حیات ہے اور جوان لڑکا دنیا سے جا رہا ہے۔ یوں فرمایا جانے کا کوئی نظام نہیں کہ اللہ نے جس کی مقدر کی جتنی ہوا پانی اور جتنی مقدر کی روزی رکھی ہے وہ اتنے دن دنیا میں رہ کر دنیا سے چلا جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی کے بھی آپ پوچھ لو کہ صاحب آپ کی زندگی کتنی ہے، تو یہ فرمایا کہ وہ ہر ایک کا جواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں، حالانکہ وہ بڑی بڑی دنیا کی آگاہیاں کر رہے ہیں اور دنیا کے بارے میں بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور دنیا کی بڑی بڑی ترقیوں کی باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے موت کے وقت کے بارے میں کوئی گارنٹی اور موت کے وقت کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے سال یا اتنے مہینہ تک زندہ رہوں گا۔ پر میں ہر ایک کی رائے اس کے بارے میں ایک ہی ہے۔ اور تیسری بات جس پر ساری دنیا کی انسانیت متفق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان جس کو بھی پوچھ لو کہ صاحب اتنا سارا آپ کما رہے ہو اور اتنا سارا جمع کر رہے ہو، اس کو لے کر کیا کرو گے، موت کے وقت یہ کیا کہیں گے، دیکھیں سب کے سب چھوٹ جائے گا۔ ہر ایک کی اس پہ ایک ہی جواب اور ہر ایک کا ایک ہی رپلائی ہے کہ سب دنیا سے جتنا جو کچھ بھی کمایا، جمع کیا، جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کے سارا یہی رہ جائے گا، ساتھ میں آنے والا ہمارا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد معاملہ شروع ہوگا، اور مرنے کے بعد جو معاملہ شروع ہوگا پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی، ایک آدمی دنیا سے مر کر چلا گیا لیکن مر کر یہ کہا کہ ختم نہیں ہوا، مر کر یہ دنیا کی زندگی سے ڈائیورٹ ہو کر، ٹرانسفر ہو کر، منتقل ہو کر آخرت کی زندگی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ آخرت کی زندگی یوں کہا کہ جو موت سے شروع ہو گئی، اب اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لامحدود اور عبدالآباد زمانے کی یہ زندگی ہے۔ اب یہ زندگی کا پورا دار و مدار یوں فرمائے یہ مختصر 50، 60، 70، 100 سال کی زندگی جس کے مقدر میں جو مل گئی، یوں فرمائے یہ چھوٹی سی زندگی کہ ہماری زندگی ہے بہت چھوٹی سی، بے بھروسے کی، جس کا کوئی گارنٹی بھروسہ نہیں۔ لیکن یوں فرمایا کہ زندگی کتنی قیمتی، تو یہ زندگی اگر کوئی آدمی وصول کر لیتا ہے تو یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے اتنی قیمتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے زمانے کے لیے راحت کا سامان ہو جائے۔ اور اگر کسی نے اپنی مرضی سے گزار دی، کیونکہ اللہ پاک نے زندگی کو گزارنے کا اختیار دیا ہے، دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے ہیں اس لیے اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار ہی کی بنیاد پر یوں فرمایا کہ جس کی غلط فہمی اور جس کی غلط یقینی ہو گئی وہ دنیا میں بھی پریشان، مصیبتوں کا شکار ہو گیا، اور موت سے یوں فرمایا اس کی جو مصیبتیں شروع ہوگی وہ پھر اس کے بعد کبھی وہ مصیبتیں ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے یوں فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخرت کی زندگی سمجھائی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے یہ سارے مرحلے ہیں، اور وہ سارے مرحلوں کو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تذکرہ اور مذاکرہ اتنا کیا
کہ جس پر یقین آ کر اپنی اور امت کی ایک ایسی فکر اور ایسی کڑن اور ایسی درد پیدا ہو گیا کہ یہ ہماری اور امت کا ایک ایک فرد اور انسانیت کا ایک ایک بندہ بندی یوں کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں کیسے چلے جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانیاں مصیبتوں سے کیسے بچ جائے. یوں فرمایا اس کے لیے پھر کہ اس کے لیے اپنی ساری قربانیاں ان کے لیے دینا آسان ہے. کہ دنیا کی چھوٹی سی کسی راحت کے لیے اگر کسی کو کوئی آدمی کچھ دے دیتا ہے یا کچھ قربان کر دیتا ہے، اس پر کتنا اس کو اپنے کو بھی خوشی ہوتی ہے، جس کو ملی اس کو بھی خوشی ہوتی ہے. یوں فرمائیں گے اس محنت کے ذریعے سے وہ ساری اوصاف اور وہ ساری چیزیں چاہی جا رہی ہے جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اپنی اور امت کی اللہ کے دین پر زندگی لا کر دنیا آخرت کی کامیابی کا بننا ہے. اس کے یقین کا آنا ہے کہ صاحب ہمارے اس وقت کا یقین یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں محنت کر کر جمع کریں گے اور اس سے ہمارے کام بنیں گے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے، دنیا ہے، ضرورت ہے، اسباب ہیں، اسباب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یوں فرمائیں کہ ان اسباب میں رہتے ہوئے ان اسباب کے یقین کا آ جانا کہ صاحب انہی سے ہو رہا ہے اور یہی کر رہے ہیں اور انہی سے کام بنے گا. یوں فرمائیں کہ اس سے نکالا جا رہا ہے کہ صاحب پانی میں تو رہیں گے لیکن یوں فرمائیں کہ کشتی کی طرح رہیں گے کہ صاحب پانی کشتی پر، کشتی پانی پر تو چلے لیکن یہ پانی کشتی میں نہ آ جائے. اگر یہ پانی کشتی میں آ گیا یوں فرمائیں کہ یہ پانی کشتی کو ہلاک کر دے گا. حالانکہ اسی پانی پر تیرنے والی چلنے والی یہ کشتی یوں کا اطمینان سے ہے، لیکن کب تک؟ جب تک یہ پانی کے اوپر کشتی ہے. لیکن کشتی کے اندر پانی آ گیا یوں فرمائیں کہ سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا. بس ایسے ہی یوں فرمائیں کہ دنیا کی زندگی میں رہنا ضرور ہے کہ اللہ نے انسان بنائے ہیں، ضرورتیں پیدا کی ہے، اسباب کے ماحول میں رکھا ہے اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن ان اسباب میں رہتے رہتے یوں کہا مسبب الاسباب اور پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھول جانا اور وہ خالق اور مالک کی ذات و صفات کے یقین کے بغیر زندگی گزار دینا، یوں فرمائے اس کے لیے آگاہ کیا گیا ہے. اس کے لیے نبیوں کے ذریعے سے، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یوں فرمائے اس پر محنت کرائی گئی اور سمجھایا کہ تم نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں جی رہے ہو. یہ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ اس میں تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہر زمانے میں انسان جو خسارے میں رہا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ ملا ہوا سب کچھ اپنا سمجھا ہے کہ صاحب جان میری ہے، مال میرا ہے، وقت میرا ہے، یہ صلاحیتیں میری ہیں اور میں اس کو جیسے بھی استعمال کروں اس کو روکنے والا کون ہے؟ حالانکہ اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، اس لیے روکنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے جس کو جو چاہے جہاں استعمال کریں. لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ امن والوں نے انسانوں پر رحم کھا کر نبیوں کو بھیجا ہے کہ نبیوں نے آ کر یہ سمجھایا کہ تمہارا دنیا میں آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تمہارا دنیا میں رہنا اپنی مرضی سے نہیں ہے. تو تم کب تک رہو گے یہ تمہیں پتا نہیں، تمہاری اپنی مرضی کا کوئی معاملہ نہیں. تمہیں بھیجنے والے اللہ ہیں اور وہ اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے وہ زندگی کے مالک بھی اللہ ہے اور وہ زندگی کو گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے دیا ہے اس طریقے پر تمہاری زندگی لے آؤ گے تو تمہیں اللہ پاک کی دنیا کی زندگی میں چین سکون سب سے پہلے نقد میں دے دیں گے. کہ سب سے پہلے نقد میں کیا دیں گے؟ تو کہ سب سے پہلے نقد میں چین سکون اطمینان راحت عزت ایسی دے دیں گے کہ دنیا کے سارے اسباب ہو کر جن کے پاس دین نہیں ہے یوں فرمایا ان کے پاس یہ سکون نہیں. ہم لوگ چیلی میں تھے ساؤتھ امریکہ کے ملک میں، تو پڑوس کے ساتھی وہاں کاروبار کے لیے آئے ہیں. وہ ہر ٹاؤن میں کچھ نہ کچھ اللہ نے 2 4 5 اپنی رہبری کے لیے جماعت والوں کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں. تو انہوں نے کارگزاری سنائی تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ بیچارے سکون کی ایسی تلاش میں ہیں اور یہ سکون کو ایسا ڈھونڈتے ہیں جیسے ہم پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے، یہ سکون کی ایسی تلاش میں. تو وہ کہنے لگے ہم نے ان کا ایسا فائدہ اٹھایا نعوذ باللہ کہ ہم نے یوں کہا اپنے ملک سے اگربتیاں منگائی اور چھوٹے چھوٹے پیکٹ جو ہمارے 2 5 روپے کی ملتی ہیں ان کو کہا یہ جلا کر اس کی خوشبو سونگو گی تو سکون ملے گا. یوں کہا اس سے ڈالروں کے تھیلے ہم نے بھر لی. لوگ سکون کی تلاش میں ہیں اور سکون کے لیے جو کہہ رہے ہیں اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ صاحب جس نے کہا یہاں سے سکون ملے گا تو وہ، کسی نے کہا یہ کر لو سکون ملے گا، کسی نے کہا وہ کرو سکون ملے گا. اب وہ سکون کی بنیادی چیز اللہ کا دین میرے آپ کے پاس اور پوری امت کے پاس ہے کہ اللہ پاک نے وہ سکون اللہ پاک اپنے دین میں رکھا ہے. وہ زندگی میں دین ہے تو یہ فرمایا غریب اپنی غربت میں آسانی سے چین سے زندگی گزار رہا ہے کہ صاحب غریب ہیں، مسلمان ہیں، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہے، اس کے دل میں ہدایت کا ذرہ برابر بھی چراغ ہے اور ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ہدایت کا چراغ ہے. یوں فرمایا اس کو پوچھو بھائی کیا حال ہے تو اس کا جملہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ بہت خیریت سے ہوں.
اور اس کے مقابلے میں ان کے بڑے بڑے اسباب کے لوگ ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے اسباب ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی ملکیتوں کے مالک ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یوں کہا کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین نہیں ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہے، تو یوں کہا کہ ان کو پوچھو، اور یہ ان کے جو حالات بیان کرتے ہیں اس وقت میں یوں لگتا ہے کہ ان سے تو ہمارا غریب بہت اچھا ہے، حالانکہ ظاہر کے اعتبار سے بڑے بڑے اسبابوں کے مالک ہیں، ظاہر کے اعتبار سے راحت کے بڑے بڑے سامان ان کے پاس ہیں، سارے دنیا کے راحت کے سامان ان کے پاس ہیں، لیکن ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے، ان کے دلوں میں چین نہیں ہے، ان کے دلوں میں اطمینان نہیں ہے، یہ اپنی بھوک کھانا نہیں کھا سکتے، اپنی نیند سو نہیں سکتے، کہ کیا ہوا کہ یہ ساری چیزوں کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ دنیا ٹیکنالوجی میں اتنی آگے بڑھ گئی، سب کتنی آگے بڑھ گئی کہ پچھلے 50 60 100 سال پہلے کے کسی دنیا سے جانے والے مردے کو اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہماری دنیا کی ترقی کو دیکھ کر مارے ہیبت کے واپس بھر جائے کہ کہاں سے کہاں چلا گیا، کہ تو ٹکڑا لے کر یہاں کھڑا ہے اور ایک ٹکڑے افریقہ میں لے کر کھڑا ہے، اور کوئی وائر نہیں ہے، کوئی بیچ میں راستہ نہیں، اور یہ دونوں بات کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر لائیو بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی فیس ایکسپریشن کلیئریشن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اتنی ساری ترقی ہو گئی، مہینوں کا اور سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے، کہ اس زمانوں میں جو سفر مہینوں میں طے ہوتا ہوگا اس زمانے میں ان کے گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی اور دنیا کی ترقی اتنی سب آگے بڑھ گئی، لیکن جتنی ترقی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنی یہ انسانیت سے جا کر پوچھو کہ جس کے پاس جتنی زیادہ ترقی کے اسباب ہے اس کو جا کر پوچھو کہ صاحب پچھلے دنوں کے مقابلے میں راحت سے ہو یا پریشانی میں ہو، تکلیفیں بڑھ گئی یا تکلیفیں کم ہو گئی، تو کہ ہر ایک کا جواب یہ ہے کہ صاحب پچھلے دنوں میں سکون زیادہ تھا، پچھلے دنوں میں راحت زیادہ تھی، پچھلے دنوں میں اطمینان زیادہ تھا، برکتیں تھی، اس وقت میں کماتے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ صاحب کمائیاں بڑھتی جا رہی ہے، اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، راحت کے سامان بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا راحت کے سامان اتنے سارے بڑھ گئے، لیکن ان سارے راحت کے سامانوں کے بڑھنے کے بعد بھی راحت بجائے بڑھنے کے کم ہوتی جا رہی ہے، چین سکون اطمینان بجائے بڑھنے کے کم ہوتا جا رہا ہے، کہ کیا وجہ ہے؟ تو یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان چیزوں میں چین اور سکون اور اطمینان کو نہیں رکھا، اللہ پاک نے کامیابی اور دین اور جو ہے کامیابی اور راحت کو اللہ پاک نے ان میں نہیں رکھا، یہ تو اسباب کے طور پر ہیں، لیکن اصل جو سکون اور اصل جو اطمینان ہے وہ دل کا ہے، اور وہ دل کے اطمینان کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ہے، کہ آدمی کی زندگی اللہ کے دین کے ساتھ ہے تو پھر غریب اپنی غربت میں زندگی چین سے گزارے گا، مالدار اپنی مالداری کے ساتھ زندگی چین سے گزارے گا، حاکم حکومت میں جو جس شعبے میں ہوگا اس شعبے میں اپنی زندگی کو یوں فرمائے کہ چین سے گزارے گا، اور اگر یہ نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، جو اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے جس انداز سے نبیوں کو بھیج کر اور جو سمجھایا وہ نہیں ہے، تو ان کے اسباب سارے موجود ہیں، وہ سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی بجائے راحت کے یوں فرمایا پریشانیاں دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے، یوں کہتے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں سب سے زیادہ سوسائڈ ہو رہے ہیں، تو کہ کیا ہوا؟ دیکھیں ان کے پاس سب سے زیادہ راحت کے سامان ہیں، جو ہمارے امیر کے پاس ہے وہ ان کے غریب کے پاس ہیں، کہ صاحب ہمارے پاس بہت سارے مال والوں کے پاس جو اسباب ہیں وہ ان کے یوں کہا کہ لوکل سمپل آدمی کے پاس ہیں، اتنے سارے راحت کے سامان ہیں، لیکن یوں کہا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے رول پاس کر دیا کہ صاحب سوسائڈ کرنا تو نام لکھا تو سوسائڈ کر دو، کیا ہو گیا؟ دیکھیں آدمی جینے کو کب تیار نہیں ہوتا، یوں کہا کہ جب جینے کو جی نہیں کرتا تو آدمی مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، سارے اسباب ہو کر آدمی کا جی جینے کو نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یوں فرمایا کہ یہ سارے اسبابوں میں چین سے جینے کا سامان نہیں ہے، چین کا جینے کا سامان تو اللہ جل شانہ امن والہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، نبیوں کے ذریعے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یوں فرمائے وہ ہم تک پہنچایا ہے کہ وہ اسباب جو اللہ کا دین ہے وہ دین زندگی میں ہے، تو پھر غریب اپنے غربت میں زندگی چین سے گزارے گا، اور کہنے سننے کی بات نہیں، پوری سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کے پاس یوں کہا کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ نماز کی پوری صبح مارے بھوک کے یوں کہا گر جا رہی ہے، ایک وقت مل گیا کھا لیا، پہننے کو ایک جو ہے معمولی سا لباس ہے، لیکن زندگی میں سکون اتنا ہے، دل میں سکون اتنا ہے کہ تلواروں کے سائے میں نیند آ جا رہی ہے، کیونکہ راہ خدا میں یوں کہا کہ وہ علاقے جہاں موت نظر آتی ہو وہاں یوں کہا نیند آ رہی ہے، اللہ کے راستے میں چلتے چلتے اونٹوں پر گھوڑوں پر نیند آ رہی ہے، کیونکہ یہاں بڑے بڑے گدوں پر اور بڑے بہترین ایسی گھروں میں اور کمروں میں نیند نہیں آ رہی ہے، کہ کیا ہوا
دیکھیں دل کے اندر وہ سکون ہے کہ جس حال میں ہے اس حال میں ان کا دل یوں کہا مطمئن ہے، اور ان کے دل میں ایسا سکون ہے کہ اپنے بدن کی ساری ضرورتیں دل کے ذریعے سے اللہ پوری کرا رہا ہے۔ اور یوں فرمائے یہ دل کا سکون نہیں ہے تو سکون کے اور راحت کے سارے اسباب استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن جتنے اسباب بڑھتے چلے جا رہے ہیں یوں فرمائے اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ و منع والہ نے ہم سب کو ایک بہت بڑا کام اور ایک بہت بڑی محنت دی ہے، جس محنت کے ذریعے چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر امت کے اندر دلوں کا یقین یوں فرمائے کہ تمام مخلوقات کے یقین کو نکل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین ایسے بیٹھیں کہ یہ ساری مخلوق ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب مل کر کسی کو ذرہ برابر نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، یہ سب مل کر کسی کو ذرہ برابر نقصان پہنچانا ہے نہیں پہنچا سکتے، جب تک کہ اللہ کا حکم ساتھ نہ ہو جائے۔ اور یہ فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو یہ ساری طاقتیں مل کر ایک جگہ پر ہیں، یوں کہا کہ یہ کسی کا بال بکا نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ یقین بیٹھ جاتا ہے تو بڑے سے بڑے حال سے یوں کہا کہ متاثر نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر یوں کہا کہ بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع ہے، اور ان کے سامنے یوں فرمائے کہ یہ چند کا مجمع ہے کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے 3000 کی اور وہ 1 لاکھ کا لشکر ہے، لیکن یوں کہا کہ اطمینان اتنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اتنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب سارے جو ہے یوں فرمائے کہ ذکر نہیں کرتے اور یہ سب مردہ ہیں، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہم زندہ ہیں، ان کا ہمارے سامنے کوئی کمال نہیں ہے۔ اور تھوڑی سی دیر میں ان کا 2 4 6 8 دن میں ان کا معاملہ پورا کے پورا نپٹا دیا۔ کیا ہوا؟ دیکھیں اندر کی وہ یقین کی اور ارادے کی طاقت ہے جس پر محنت کر کر ان کا اپنے اندر یقین وہ یہ بنایا ہے کہ ان سب کا یقین نکل کر ایک اللہ کی ذات و صفات کا یقین ایسا بیٹھا ہے کہ صاحب ہر حال میں اللہ ہماری مدد کر کر اللہ ہمیں جو ہے کامیاب کریں گے، اور کامیابی کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ہے، اور حضور والی فکر ہے، حضور والا درد ہے، حضور والا غم ہے اور حضور والی بے قراری ہے، اس کو لے کر ہم آئے ہیں۔ ہم کو ان کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، ہم کو ان کی حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، ہم کو ان کے دنیا کے کسی اسباب سے واسطہ نہیں، ہم تو ان کو ان کی دنیا سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف، مخلوق سے نکال کر خالق کی طرف، اسباب سے نکال کر اعمال کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں کہ ان کو ان کی جو حقیقت کی سوغات ہیں وہ سوغات سمجھ میں آ جاوے، اور وہ سوغات پر ان کی زندگیاں لے آئیں گے تو اللہ جل شانہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ یوں فرمائیں کہ وہی محنت اللہ پاک نے اس دور میں مجھے آپ کو دی ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اپنے علاقوں میں 30-35 سال پہلے دیکھتے تھے، ہم چھوٹے تھے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا، پورے محلے میں پورے علاقے میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے اطراف کے دیہاتوں میں حافظ بننے کا ایک ماحول تھا، تو وہاں سے حافظ قرآن آتے تھے اور تراویح میں قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ ابھی اس سال ہمارا حافظوں کا جوڑ ہوگا یا آج کل میں، تو ہماری ابھی یہ تعداد طے ہوگی۔ اس وقت میں ایک مسجد کے اطراف میں الحمدللہ 70 80 100 حافظ قرآن موجود ہیں، کیونکہ چند سالوں کی محنت میں کہ چند سال پہلے پوری مسجد اور پورے علاقے میں ایک بھی حافظ عالم نہیں، اللہ پاک نے ان علاقوں میں یوں فرمایا کہ اتنے سارے حافظ کے اب مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے یوں کہا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ اتنے سارے ہیں، یوں کہا ان کو بنجر بستیوں میں بھیجے جا رہے ہیں، ان کو ایسے ایسے علاقوں میں بھیجے جا رہے ہیں مشورے سے کہ جہاں قرآن پاک سنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہوا طبقہ مزدور طبقہ کام کر رہا ہے، ان کے بیچ میں ان کو قرآن پاک سنانے والا تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں، یوں کہا یہ بچے شوق سے وہاں جا رہے ہیں اور اپنا قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ کیونکہ کیا ہوا؟ دیکھیں چند سالوں کی محنت میں، چند سالوں کی قربانی میں، چند سالوں میں یوں کہا کہ چند لوگوں نے یوں کہا شروع میں اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور اپنا کام بنا لیا، تو اس کی محنت اور ان کی قربانیوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے ایک مجمع تیار کر دیا، اور وہ ہوتے ہواتے علاقوں میں اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ حافظ قرآن اور عالم دین اور دین پر چلنے والے کسی نہ کسی درجے میں یوں فرمایا اللہ نے ہر جگہ تیار کر دیے۔ کیونکہ یہ محنت وہ محنت ہے جس محنت پر آگے بھی، کیونکہ اللہ نے یہ سارا کیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن اس محنت کو اپنا کام بنا کر، اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے صاحب اللہ نے اتنا بڑا کام دیا ہے، اب اس کام کے لیے کیونکہ دنیا کے چھوٹے موٹے تقاضے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا دین ہماری اور امت کی زندگی میں آئے۔ یوں فرمائیں کہ دنیا جو ہے یہ ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت اس ذمہ داری کے بدلے کو لینے کی جگہ ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ یوں کہا اس کو سمجھنا پڑے گا،
کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے اس امت کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد و عورت کو فرمائی ذمہ داری دی ہے کہ خود اپنی ذات سے دیندار بنے اور اپنے گھر والوں کو دیندار بنائے، اپنی بستی، شہر، ضلع، صوبہ، ملک، عالم کے بسنے والے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فکر کر کر اپنی بس کی قربانی دے کر یوں فرمایا اللہ کے دین کو وجود دینے کے لیے، کیونکہ اپنے جان مال کو لگاوے، یوں فرمایا یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ذات میں، اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو لانا، کہ اپنی زندگی میں پانچوں شعبوں کا دین، کیا ایمانیات، کیا عبادات، کیا معاملات، کیا معاشرت، کیا اخلاقیات، پانچ شعبوں کا دین اپنی زندگی میں کامل اور مکمل طور پر آئے، اپنے گھروں میں، اپنی اولاد میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستی میں۔ اس کے لیے اللہ نے یوں فرمایا کہ ہمیں اس دور میں دونوں محنتیں دی ہیں، کہ مقامی محنت کے ذریعے سے یوں کہا اپنا گھر اور اپنی بستی، اپنا محلہ، اپنا علاقہ، اور پھر یوں فرمائیں کہ اس سے آگے، کیونکہ اس سے آگے ہمارے دوسرے گستوں کے ذریعے سے ہمارے اڑوس پڑوس کے علاقے، سیروزہ کے ذریعے سے ہمارے اڑوس پڑوس کے قریے اور دیہات، اور پھر یوں فرمائیں کہ ہمارے سال کی جو ہے محنت اور قربانی کے ذریعے سے یوں کا دور دراز کی جو محنت اور قربانیاں ہیں، یوں کا ان ضلعوں میں، ان صوبوں میں، ان ضلعوں اور ان صوبوں میں جا کر محنت کر کر یوں کہا ان لوگوں تک ہمارے اندر یہ پیدا کر کر ان کے اندر یہ ٹرانسفر کرنا اور ان کے اندر یہ منتقل کرنا۔ یوں فرمایا کہ اللہ نے اس دور میں اتنی سادہ اور آسان محنتیں دی کہ امت کا ہر فرد کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قربانی دینے کی استعداد تو امت کے ہر فرد میں ہے، ہر ایک امتی میں ہے کہ صاحب قربانی ہر ایک دینے کے لیے تیار، لیکن اس کو قربانی دینے کی جگہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ کون سی چیز کتنی قیمتی ہے۔ جس چیز کو قیمتی سمجھے گا اس چیز کے لیے قربانیوں کو دے گا، اس چیز کے لیے اپنے جان و مال کو لگائے گا کہ صاحب یہ دنیا کی جب سمجھ میں آئی ہے تو دنیا پر لگ رہی ہے، اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا تو اللہ کے دین پر لگے گی، اور اللہ کے دین پر جب لگ کر سمجھ میں آتا ہے تو پھر فرمایا کہ جیسے عرض کیا کہ ایک آدمی نہیں، ایک آدمی کے ذریعے سے اللہ پاک کتنوں کو کھڑا کریں گے میں اور آپ نہیں جانتے۔ ہم لوگ 3 دن لگا رہے تھے ایک علاقے میں، ہمارے قریب کے علاقے میں، تھوڑے سے غلط کرنے والے کچھ ساتھی، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا، تو اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد ہم اس کے قریب کے اور کسی مسجد میں تھے، ایک لڑکا آیا دوسرے جو ہے جمعہ کی شام کو اور آ کر کہنے لگا ہمارے یہاں مسجد کی جماعت نہیں بنی، آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لو، یہ ذمہ داروں نے مجھے بھیجا ہے۔ ہم نے ان سے بات کی تو بولے ہاں یہ لڑکا نیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، اپنے ساتھ رکھ لو۔ پھر وہ جب شام کو رات کو فری ہوئے تو بیٹھا اور بیٹھ کر پوچھنے لگا مجھے پہچانتے؟ ہم نے کہا نہیں پہچانتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں پچھلے دن وہ ذرا مسئلہ ہوا تھا اس میں ادھر سب سے آگے تھا۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیا ہو گیا؟ چند مہینوں میں اتنا چینج اور اتنا سارا معاملہ کہ آپ جماعت پہ بیگ لے کر آ گئے۔ اس نے کارگزاری سنائی کہ میرے اس کے بعد 1 مہینے کے بعد میرا نکاح ہوا تو بولے میرے بیوی کے گھر میں جو ہے میرے سسرال میں وہ کچھ تعلیم والا عمل اور کچھ کسی درجے میں دینداری ہوگی، تو میری بیوی جیسے اس کے ساتھ اور سامان لائی، اس کے ساتھ فضائل اعمال کی کتاب لائی، اور کتاب لائی تو 2-4 آنٹیں اس نے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہ کر موقع دیکھ کر ان کا کتاب نکالی اور کہا کہ چلو اللہ نبی کی باتیں کریں گے۔ اب ان کے سامنے یہ کتاب نکالی تو وہ تو فوراً یہ ناراض ہو گئے کہ ہمارے وہاں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے سمجھایا، یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کام کرنے پر اپنے آپ کو لاتا ہے تو اللہ پاک اس میں حکمت دیتے ہیں، حکمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو بچی نے سمجھایا کہ دیکھو میں پڑھتی ہوں، جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ لگے آپ کو کہ بھائی نہیں پڑھنے جیسا ہے، نامناسب ہے تو بند کر دیں گے، انصاف کی بات ہے، لیکن چلو پڑھو۔ بس وہ ساتھی کہنے لگا ہمارے گھر میں کوئی ایک آدمی بھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا، نہ میری بہنیں، نہ میری والدہ، نہ میرے بھائی، کوئی کچھ نہیں، بس ایسے ہی زندگی گزرتی تھی۔ لیکن ایک بچی اپنے گھر سے تعلیم والا عمل لے کر آئی ہے اور اپنے سسرال میں تعلیم والے عمل کو زندہ کر رہی ہے۔ وہ پھر یوں کہنے لگا کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ میری بہن نے، ایک نے نماز شروع کی، دوسری نے، میری بہن نے میری بیوی سے الحمدو سیکھی، اور یہ وہ سارا سب۔ میں نے کہا تو کیسے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم میاں بیوی بیٹھے تھے تو ایک دن میری بیوی نے کہا کہ میں تو بچپن میں ہم لوگ جو وہ عورتوں کے پاس قرآن شریف سیکھے تھے تو ہمارا تجویز کا معاملہ تو اس وقت اتنا مضبوط نہیں تھا، تو میں اپنی الحمد سناتی ہوں، آپ سن لو ذرا۔ اور تو ان کا اس نے الحمد سنائی۔ اس کے بعد پھر اس نے یوں کہا کہ آپ بھی تو ذرا سنا دو۔ تو اس نے کہا اپنے تو الف کا نام بھالا بھی نہ آوے۔ میں نے تو اس کو کہا اپنے کو تو کچھ نہیں آتا۔ پھر اس نے بٹھا کر سمجھایا کہ جماعت والے یہی سکھاتے ہیں، جماعت پہ لے جا کر یہی محنت کرتے ہیں، میرے بھائی بھی جاتے ہیں اور فلاں بھی جاتے ہیں، دیکھو وہ بھی مجھ سے پہلے ایسے تھے اور ان کی زندگی ایسی بدلی۔ وہ یوں کہنے لگا کہ بس وہ اس کی باتیں سن کر میں آیا۔ تو میں نے کہا دن گزر گیا، دوسرے دن پھر بیٹھے تھے، میں نے کہا دن گزر گئی، رات گزر گئی، آپ کو کیا لگا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کل رات میں بہت رویا کہ زندگی کہاں گزر گئی۔
زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہمارے ماں باپ کا، ہمارے رشتے داروں کا، محلے والوں کا کہاں گزر رہا ہے. بس ایسے ہی زندگیاں گزر. لیکن ایک بچی اپنے گھر سے تعلیم والا عمل لے کر جا رہی ہے. یہ ایک بچی کی بنیاد پر یوں فرمائیں کہ پورے خاندان میں ایک انقلاب آ رہا ہے، اور پورے خاندان میں ایک عجیب و غریب چینج آ رہا ہے کہ جن کے گھر میں کوئی جمعہ پڑھنے والا نہیں، عید پڑھنے والا نہیں، اب یوں کہا ان کو فکر ہو رہی ہے کہ اب ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اس کے بعد کچھ زمانوں کے بعد وہ ساتھی مجھے ملا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، تو بولے ابھی فکر ہے کہ وہ ماحول چھوڑ کر اچھے ماحول میں آ کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیں. کہ کل تک اپنے بچے کہاں جا رہے ہیں کچھ پتا نہیں تھا، کیا کر رہے ہیں کچھ پتا نہیں تھا، لیکن اب یہ کہاں فکریں بدل رہی ہے، سوچ بدل رہی ہے، آخرت کی فکر آ رہی ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کو جو ہے اللہ کا دین نہیں دیا تو کل مرنے کے بعد یہی بچے ہمارے لیے یوں فرمائیں کہ بہت بڑا نقصان کا سبب بن جائیں گے کہ ہم ان کو مال دے کر جائیں گے، اسباب دے کر جائیں گے، اللہ کا دین دے کر نہیں جائیں گے تو یہ دنیا میں اللہ کے نافرمانی کے بازار گرم کریں گے، اور اس کی بنیاد پر یہ فرمایا قبر میں ہم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیونکہ جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ وہ یہ باتوں کو لیتا ہے اور لے کر پھر یوں فرمائیں کہ اللہ نے اس میں استعداد کر رکھی ہے، وہ استعداد کے موافق اپنی زندگیوں کو بدلتا ہے، اور صرف اپنی نہیں بدلتا، یوں فرمائیں کہ اپنے ساتھ و ساتھ اللہ پاک یہ ایک کی برکت سے نہ جانے کتنوں کی زندگی بدلتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے سے کہاں تک کا معاملہ چلے گا پتہ نہیں. یوں فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یوں فرمائیں کہ حالات کیسے ہیں، کیونکہ حالات عجیب و غریب ہیں کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں، اور جہادت کا جو ہم کہتے سنتے ہیں. لیکن یہ فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سال، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند سالوں کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند سالوں کا زمانہ، کیونکہ محنت کی برکت سے کیونکہ اتنے چھوٹے سے 40-45 سال کے زمانے کے اندر یہ کہا کہ پوری دنیا تک اللہ پاک نے اسلام کو پہنچا دیا ہے، اور زندگیاں ایسی بدلی ہیں کہ صرف ان کو دیکھ کر لوگ ہدایت پہ آ جائیں. ان کی زندگیاں، ان کے اوصاف اور ان کے اعمال، ان کے اس کو دیکھ کر ان کا لوگوں کو اللہ کا دین، ان کے کاروبار کو دیکھ کر کہ بھائی چائنا میں گئے، چائنا میں جا کر کیا کیا تو کیا بالکل یوں کہا کہ ایمانداری سے جو ہے ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، تو کہ وہ تجارت لوگوں کی ہدایت کا سامان بن گئی. ٹھیک ہے، ان کی کل تک ان کو دیکھ کر کوئی قریب آنے تیار نہیں تھا، لیکن چند سالوں کی محنت پہ اندر کی دل کی دنیا ایسی بدلی جس کی بنیاد پر یوں فرمایا زندگیاں ایسی بدلی کہ اب ان کی تجارت، جن تجارت کو دیکھ کر یوں کہا کہ لوگ اللہ کو پہچان رہے، لوگ اللہ کے دین کو پہچان رہے، لوگ آخرت کی زندگی کا استحضار کر رہے ہیں کہ آپ اتنی ایمانداری سے کیوں چل رہے ہو، کیونکہ ہم کو مرنا ہے، ہمارے نبی نے خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، اور یہاں اگر ہم نے معاملہ گڑبڑ کیا وہ آخرت کی زندگی ہماری خراب ہو جائے گی. اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں. اب لوگوں کو یوں کہا کہ ان کی تجارت سے آخرت سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، گاہک آیا تو گاہک کو کہہ رہے ہیں کہ میرا تو آج کا معاملہ ہو گیا. سامنے والے یہودی کے پاس سے ٹھیک ہے کیا ہوا، آج تو گاہک کو بلانے کے لیے آدمی اپنی ساری طاقتیں اور صلاحیتیں لگا رہا ہے، اور کسی کی دکان بند ہو جائے اس کے لیے اپنی ساری کوششیں لگا رہا ہے کہ صاحب اس کی بند ہو جائے میری ڈبل چلے. لیکن کیونکہ ان کے اندر چند سالوں کی محنت میں وہ اوصاف اور وہ یقین اور وہ تعلق معاملہ اور وہ آخرت کا استحضار پیدا ہو گیا کہ اب یوں کہا کہ اب وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب میرا تو آج کے دن کا معاملہ پورا ہو گیا، یہ بیچارہ غریب اس کے گھر میں کیسے گھر چلے گا، آج کے دن کا اس کے گھر کا خرچ کا معاملہ نہیں پٹا ہے، تم اپنا جو ہے آج ضرورت کا سامان وہاں سے خریدو. ٹھیک ہے، کیا ہوا تو کہ اندر کی دل کی دنیا پر ایسی محنت ہوئی جس محنت کی برکت سے یوں کہا کہ اپنی یوں کہا کہ ضرورتیں پوری ہو گئی وہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور لوگوں کی ضرورتیں باقی ہیں یوں کہا کہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے. آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی کی ضرورت کو دیکھنے تیار نہیں، بیٹا باپ کی ضرورت کو دیکھنے کو تیار نہیں. کہ کیا ہوا، کیونکہ وجہ یہ ہوئی کہ جس پر محنت کرنی تھی اس پر محنت نہ ہوئی، اسبابوں پر اور چیزوں پر اور اپنے آپ پر بہت ساری محنت ہو گئی، اپنے دلوں پر اور یقین کے بنانے پر محنت نہیں ہوئی. اللہ کے دین کی عظمت اور اللہ کے دین کی قدرت اور اللہ کے دین پر کامیابی کے یقین کی محنت، کیونکہ اس میں جتنا جو کچھ بھی لگنا چاہے لگا، لیکن لگنے کے مقابلے میں بہت کم. کہ صاحب کتنا لگا، لیکن لگنے کے مقابلے میں بہت، کیونکہ وہ جتنا لگتا چلا جائے گا تو اتنا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ پاک لگانے والے کو، قربانی دینے والے کو سب سے پہلے اللہ پاک اس کو دیں گے، اور پھر یوں فرمائے کہ اس کے گھرانوں کو، اس کے گھروں میں، کہ جن کے گھروں میں کبھی کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ سب ان کے گھروں میں بھی کوئی حافظ قرآن ہوگا.
ان کے گھروں میں بھی کوئی علماء پیدا ہوں گے، ان کے گھروں میں بھی کوئی دین کی محنت کرنے والے تیار ہوں گے۔ اللہ پاک ایسے گھرانوں میں حافظ قرآن، عالم دین اور دین کی محنت کرنے والے، ملکوں کے سفر کرنے والے اللہ پاک ایسے گھرانوں میں تیار کرتے ہیں۔ تو یوں فرمایا کہ یہ ایک اللہ نے ہمیں محنت دی ہے، قربانی دی ہے، جس میں آدمی اپنے آپ کو جتنا لگائے گا، قربانی دے گا، تو پھر اللہ پاک اس کے ذریعے سے یقین کی طاقت، اللہ کا تعلق اور پھر دعاؤں کی مقبولیت کے پھر اس کا تعلق اللہ سے ایسا بن جائے گا جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عام طور سے کہ جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے اس کی بات مانے جاتی ہے کہ بھائی فلاں صاحب نے فون کیا ہے، کام کرنا ہی پڑے گا، ان کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے، کیونکہ محنت کرتے کرتے اللہ کے ساتھ کا ایسا تعلق کہ پھر یہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا اللہ پاک اس کا کام بنا دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کا کوئی مسئلہ اٹکتا ضرورت آتی تو یہ فرمائیں کہ دوسری نماز کے لیے، آنے والی نماز کے لیے مؤخر کر دیتے۔ یہ تو اور بات، کوئی مسئلہ آیا ہے تو کیا اصل میں مان لیں گے، ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اصل میں اللہ سے کہہ دیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ دعا پر اتنا یقین آ جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا بن جائے گا کہ پھر اللہ سے کہنے پر یوں کہا کہ اس کے کام اللہ پاک ایسے بنا دیں گے کہ پھر اس کا جو کچھ بھی ہے اس کا یقین ہو جائے گا کہ میں کہہ دوں گا اللہ کر دیں گے۔ لیکن اس کے لیے یوں فرمایا کہ یہ قربانیاں اور اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو لاتے ہوئے کہ اپنی زندگیوں میں یہ سارے پانچ شعبوں کا دین کہ ایمانیات میں بھی اتنی طاقت آ جائے، عبادات میں بھی ہمارے اندر کہ عبادت کا وہ شوق و ذوق، اور عبادت بھی ایسی جیسی اللہ چاہتے ہیں کہ صاحب عبادت ہوئی لیکن کیسی، تو کہ جیسی کرنی تھی ایسی نہیں ہوئی، لیکن یوں کہا اس کی کوشش کریں کہ نماز ایسی بنے جو صفت صلاۃ بھی والی ہو، کہ جس کے ذریعے سے ایک صفت احسان والی نماز بن جائے، جس کے ذریعے سے ایک صفت صلاۃ والی زندگی بن جائے، کہ جب نماز صفت احسان والی بن جائے گی تو پھر اللہ جل شانہ و من والہ نماز کی باہر کی زندگی کو یہ فرمائے کہ نماز والی صفت پر لے آئیں گے کہ پھر وہ نماز والی صفت پر زندگی آ جائے گی، دیکھنا، بولنا، سوچنا، سننا، وہ سارا پھر اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے گا جیسے نماز میں اللہ کے حکموں کے تابع ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرماتے تھے کہ نماز صرف اٹھ بیٹھ کرنے کے لیے نہیں دی ہے کہ 5 وقت میں اٹھ بیٹھ کر آگے چلے جاؤ، فرمایا نہیں، نماز جو دی ہے وہ نماز کے باہر کی زندگی کو بنانے کے لیے دی ہے کہ نماز میں آ کر اللہ کا اتنا دھیان پیدا ہو جاوے اور نماز میں آ کر اپنے آپ کو اتنا اللہ کے سامنے تابع کر دیوے کہ نماز کے باہر بھی یوں کہا کہ کیا بولنا، کیا دیکھنا، کیا سوچنا، کیا سننا، ہر ایک عمل اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے کہ صاحب میں یہ بول نہیں سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، صاحب میں یہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ میری سوچ ایسی سوچ ہو نہیں سکتی کہ مسلمان کی سوچ اور کسی کو نقصان پہنچا، مسلمان کی سوچ اور کسی کو جو ہے ذلیل کرے اور اس کے پلاننگ کرے گا، یہ تو میری سوچ نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی سوچ، اب اس کا بولنا، اب اس کا دیکھنا، اس کا سننا، کیونکہ ہر ایک اللہ کے حکم کے تابع ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ فرمائیں کہ اپنی نمازوں پر محنت کر نمازوں کو بنانی پڑے گی کہ نماز کو جتنی آدمی دھیان اور توجہ کے ساتھ اور جتنی صفت احسان پر لانے کی کوشش کرے گا، یہ فرمایا ہر چیز دنیا میں جیسے کوشش سے بنتی ہے ایسے عمل پر بھی محنت اور کوشش ہو کہ نماز میں بھی کوشش کر اپنی نماز کو ایسی دھیان والی، اللہ کے تعلق والی بنانے کی فکر اور کوشش ہو، محنت ہو۔ اس کے لیے کیونکہ اللہ کے دین کے علم کو سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے علم کو سیکھیں، دین کے علم کو سیکھیں، اللہ کا دھیان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے تعلق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کی یاد ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کو یاد رکھنا آ جائے کہ صاحب اللہ کو اتنا یاد کریں کہ اللہ یاد رہ جائے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ جیسے ایک آدمی ایک جنرل اسٹور پر گیا، اس کو کیمرے نہیں لگے ہیں تو اپنی مرضی سے جو چاہے اٹھا لیا، لے لیا، دے دیا، لیکن صرف کارڈ لگا ہے کہ یو آر انڈر CCTV کیمرہ، تب اب یوں کہا کہ اس کی ایکٹیویٹی بدل جاتی ہے، اس کا ہاتھ ذرا بھی کسی چیز پر ٹچ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر وہ کیمرے میں دیکھ رہا ہے، وہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے۔ کیونکہ بس ایسا ہی اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ ایسے یاد رہ جائے کہ ہر وقت میں اس بات کا استحضار رہے کہ مجھے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اللہ کا ذکر دھیان توجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک یہ نعمت دیتے ہیں کہ ذکر ماشاءاللہ چلتے پھرتے کریں، اس کی ثواب مل جائے گا، لیکن دھیان توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ ذکر کرنے پر اللہ جل شانہ و من والہ یوں فرمائے کہ اپنا دھیان دیتے ہیں، اور دھیان والی زندگی پھر یوں فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری پر لاتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ اسی طرح یوں کہا کہ زندگی میں اکرام اور اخلاق والی صفت آ جائے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ اخلاق اور ہمیں وہ اکرام اور ہمیں وہ زندگی دے کر گئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو، ہماری زندگیاں کیسی ہو، ہماری بول چال، ہماری کمی، ہماری خوشیاں، ہمارا ہر حال کا
ہر عمل کیسا ہو، یوں کہا کہ پھر وہ زندگیوں کے لانے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب زندگیاں آتی ہے تو جیسے عرض کیا پھر وہ زندگیاں معاشرے میں چین لاتی ہیں، معاشرے میں اتفاق لاتی ہے، معاشرے میں یوں کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں یوں کہا کہ اطمینان کی زندگی، اور یوں فرمایا کہ اس کے لیے عزتوں کی زندگی آتی ہے۔ اسی کے ساتھ یوں فرمایا کہ ایک اخلاص ہماری زندگیوں میں آ جائے، کہ اخلاص کی دولت یوں کہا کہ سب سے آخر میں آتی ہے، کہ وہ محنت کرتے 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 یوں فرمایا کہ جب اخلاص آ جاتا ہے تو پھر یوں کہا کہ اس کے اعمالوں کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں زندگیوں میں ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا آ جائے، کہ ہر حال میں ہر عمل کو اگر زمین کے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رکھ رہا ہے، دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ہر عمل کے کرنے پر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ اخلاص اور وہ یوں فرمائے کہ وہ اللہ کی ذات کا اس کو یقین آ جائے اور اللہ کی ذات پر کہ اخلاص آ جائے کہ صاحب صرف میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی دکھلاوا، دنیا کی کوئی بڑائی، دنیا کی کوئی شہرت، دنیا کی کوئی لالچ کہ صاحب اس کے ذریعے سے تو یہ کہا کہ جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب تو مخلوق ہے، یہ کیا دیں گے، یہ ذرا دیر واہ واہ بھی کریں گے، اس سے کیا ملے گا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جس اللہ کے دینے کا معاملہ عجیب و غریب ہے کہ وہ دنیا میں بھی وہ ایسا دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کے ایسے خزانے ہیں جو اکوٹ خزانوں کے مالک ہیں، جن کے دینے کے انداز نرالے ہیں، جو موت سے انعامات کی بارش شروع کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یوں فرمائیں کہ پھر وہ انعامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں تو یوں فرمائیں عمر بڑھے گی تو یوں پر کمزوری آئے گی، ایک جوانی کا کہا کہ ایک مدت ہے، اس مدت کے بعد آدمی چاہے نہ چاہے تو فرمایا بدن میں کمزوری آئے گی، بدن میں کہا بڑھاپے کے اثرات دکھیں گے، لیکن اللہ نے جنت کو جگہ بنائی ہے، اور اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جہاں پھر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، کبھی کوئی کمزوری نہیں آئے گی، کبھی کوئی کہاں کے پرابلم اور ٹینشن نہیں آئے گا۔ یہاں تو چھوٹا بچہ بھی ٹینشن میں، کیا ہوا تو کہ صاحب پڑھائی کا ٹینشن ہے، بڑا کمائی کے ٹینشن میں، بچہ پڑھائی کے ٹینشن میں، کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی ٹینشن میں جی رہا ہے۔ اور جنت میں یہ فرمایا جنت کی ڈکشنری میں لفظ ٹینشن نہیں ہے، وہاں تو بس دل کی چاہتوں کے پورا کرنے کے لیے، دل کی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اتنا ایسا سامان رکھا ہے جس کو قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں یوں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل اور دماغ پر اس کا وہم و گمان گزرا، اللہ نے ایسی نعمتیں جنت پہ بنا کر رکھی ہیں۔ اور پھر وہ نعمتیں یوں فرمایا دنیا میں تو نعمتوں کا کم ہو جانے کا ڈر ہے، مالدار کو غریب ہو جانے کا ڈر ہے، جوان کو بوڑھے ہو جانے کا ڈر ہے، زندہ کو مردہ مر جانے کا ڈر ہے، کیونکہ وہاں ان میں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نعمتیں کبھی کم نہیں ہوگی، اللہ پاک نعمتوں کو ہمیشہ بڑھاتے رہیں گے، جوانی بڑھتی رہے گی، طاقت بڑھتی رہے گی، کیونکہ ہر ایک چیزوں کو اللہ پاک بڑھاتے رہیں گے۔ وہاں پھر وہ سارا خوف ختم ہو جائے گا جو یہاں یوں فرما کہ چاہے اتنا مالدار ہے، لیکن ایک آج کا اللہ پاک کا چند سیکنڈ کا آ گیا، کل رات کا کروڑ پتی فجر میں ایک چائے کی پیالی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صاحب کل تک کے تو کروڑوں پتی تھے، لیکن اللہ نے چند منٹ چند سیکنڈ جو ہے زمین کو ہلائی، یوں فرمایا کہ اب یہ صبح میں ایک چائے کی پیالی کے محتاج ہو کر لائن میں کھڑے ہیں کہ کون ہے یہ، دیکھیں کل کے کروڑ پتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں تو یہ خوف ہے، اور دنیا میں تو یہ ڈر ہے، اور دنیا میں تو یہ سب ہو رہا ہے، لیکن یہ فرمایا اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں رکھی ہیں اور جنت کو وہ جگہ بنائی ہے جہاں کسی چیز کا ڈر اور خوف اور کسی بھی چیز کا خطرہ نہیں۔ وہاں تو ہمیشہ نعمتوں کو اللہ بڑھاتے رہیں گے، ہمیشہ نعمتوں میں ترقی دیتے رہیں گے، اور اس کے خوش کرنے کے سامان بڑھتے رہیں گے۔ کہ دنیا میں گڑبڑ ہونے کا چانس ہے، کہ تیزی آ گئی تو مندی کا بھی خطرہ ہے، دن آئی تو رات کا بھی خطرہ ہے، اور جوانی آئی تو بڑھا، کہ وہاں اس میں کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں تو ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اور لیکن یوں فرمایا کہ اس کے لیے یہ ایک مختصر ہمیں ملی ہوئی زندگی، جیسے عرض کیا 50 60 70 100 ہم دنیا کے تجربے سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی بھروسہ، اس کا کوئی اطمینان، اس کا کوئی یقین نہیں، کب ختم ہو جائے اور کب پوری ہو جائے اور کب چھوڑ کر چلے جائے، تو فرمایا اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ملی ہوئی یہ مختصر زندگی ہے۔ اب یہ مختصر زندگی کو جو آدمی جتنی وصول کرے گا، کہ دنیا کا ہر ایک آدمی وصول کرنے کے فکر میں ہے، اب وہ وصول کرنے کے لیے کچھ فکر میں ایسی ہے کہ موت سے پہلے کا سامان وصول ہو جائے، کہ صاحب میری جو ہے دنیا کی زندگی بن جائے، بچوں کی اور نسلوں کی، اور کچھ یوں فرمایا جن کو اللہ نے توفیق دے دی، اللہ نے اپنا دین اور دین کی محنت کی سمجھ دے دی، وہ اس فکروں میں ہیں کہ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی زندگی وصول ہو جائے، اور موت کے بعد کے آخرت کے ہمیشہ کے اعتبار سے بھی یہ زندگی وصول ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہم کو یہ مبارک دین دیا ہے، اور یہ مبارک دین دے کر اللہ نے احسان کر کر دین کی محنت دی ہے۔ اب اس دین کی محنت کے لیے اللہ پاک نے یہ اجتماعات اور اللہ پاک نے یہ موقع دیے ہیں،
اب یہ موقع کی قدر کر کر کہ بھائی یہ موقع کو ہم اپنی مسجد کے اطراف کا پورا مجمع آج کیسے پہنچ جائے. ایک تو ماشاءاللہ آپ لوگ فکر کر محنت کر کے آئے ہیں، لیکن ابھی اور پورا مجمع کیسے پہنچے، اس کی فکر، اس کی محنت، اس کے لیے جو اسباب اختیار کر کر ہم بلا سکتے ہیں وہ مجمع کو بلاویں ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو جمائیں کہ ہماری رات بھی یہیں گزرے، ہمارا سارا وقت بھی یہیں رہے، اور ہم پورے کے پورا اپنے اوقات کو یہیں جو ہے گزار کر ایک اعمالوں کا ایک ایسا ماحول بنے جن ماحول سے ہر آنے والا متاثر ہو. یہ چند گھنٹوں کا اجتماع کا ایک ماحول ہے کہ یہ ماحول یوں کہا کہ عبادت کا، اور یہ ماحول دعوت کا ایک ایسا ماحول کہ ہر ایک کے جو تذکرے اور مذاکرے ہو رہے ہیں وہ ہر ایک کے تذکرے اور مذاکرے ایمان اور اعمال کے تذکرے ہو رہے ہیں. ہر ایک دوسرے کی نئے آنے والے ساتھیوں کے ذہن سازی ہو رہی ہے، ان کی تشکیلیں ہو رہی ہے، ان کا تفقد ہو رہا ہے. ایک تو وقت اپنے ساتھ اپنے آئے ہوئے مجمع کے ساتھ گزر جائے کہ ہم تو اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت گزر جائے، وہ بھی گزر جائے گا. اور ایک آدمی ایک فکر کے ساتھ، ایک بے قراری کے ساتھ کہ اللہ پاک ایک مجمع کو بھیج رہے ہیں، ان میں سے بہت بڑا مجمع ایسا بھی ہوگا جن کا وقت نہیں لگا ہوگا، کم لگا ہوگا. اب ان کے ساتھ اختلاط ہو، ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا اور بیٹھنا ہو، ہمارا ان کے لیے کچھ تھوڑی سی خدمت کر دینا ہو کہ ان کو تھوڑا استنجا کے لیے، ان کو تھوڑا وضو کے لیے آگے کر دیا، اور ہم اپنے آپ کو میزبان سمجھ کر، ان کو مہمان سمجھ کر، ان کے لیے تھوڑی راحت کر کر اپنے آپ تھوڑا مجاہدہ برداشت کریں اور آنے والوں کے ساتھ اختلاط کر کر. یوں کہتے ہیں کہ جو اجتماع میں خطہ وار جماعتیں اور آنے والے اول سب کا مجمع کیونکہ صحیح فکروں کے ساتھ رہتا ہے اور چند گھنٹوں کی قربانیاں دے کر آنے والے مجمع کو وصول کرنے کی فکروں کے ساتھ لگتا ہے، اللہ جل شانہ اس مجمع کی برکت سے، اس اجتماع سے یوں کا ایسے نتائج اور ایسے اللہ پاک اس کے برکتیں دکھاتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے یہ چند گھنٹے، جیسے پہلے عرض کیا، چند گھنٹوں کا یہ ماحول اور چند گھنٹوں کی یہ قربانی ان کی زندگی کے لیے لائف ٹائم ٹونک ہو جاتی ہے، ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ صاحب ان کے لیے یہ اجتماع اب وہ لائف ٹائم میں یاد رکھیں گے کہ فلاں وقت میں ہمارے گزرا میں یہ اجتماع ہوا تھا، وہ اجتماع کی میری شرکت چند گھنٹوں کے لیے ہوئی، لیکن اللہ پاک نے وہ چند گھنٹوں کی شرکت کی برکت سے یوں کہا کہ وہ مجمع نے جو فکر اور قربانی دی، محنت کی، اور ہمارے ساتھ جو انہوں نے اخلاق اور اکرام والا معاملہ کیا، اس سے اتنا متاثر ہو گئے کہ اللہ پاک نے پوری زندگی کا ایک روٹین چینج کر دیا. لیکن چند گھنٹے ضرور ہیں، لیکن یہ چند گھنٹے یوں کہا کہ کتنوں کی زندگیوں کے بدلنے کے اور کتنوں کی زندگیوں میں اللہ کے دین کا سامان کر دیں گے، میں اور آپ نہیں جانتے. اس لیے اللہ نے ہمیں اول میں پہلے سب پہ پہنچائے ہیں، جو ہے اللہ نے ہمیں جو ہے وقت پر پہنچا دیے ہیں. اب اس وقتوں کا خوب ہم صحیح استعمال کریں، اعمال کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، کہ ہمارے وقتوں کو ہم دعوت میں زیادہ سے زیادہ لگائیں گے، باقی وقتوں میں عبادت میں، دعاؤں میں ایک اجتماع کا کے ماحول کو ایسا نورانی ماحول بنے کہ آنے والا ہر ایک اس ماحول سے متاثر ہو اور اس ماحول سے یوں کہا کہ اس کا دل اثر لے کر اس کو کچھ ایسا محسوس ہو کہ میں ایک الگ دنیا میں آیا ہوں. کیونکہ ہماری ایک چند گھنٹوں کی ایک دنیا ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہمارا ایک ماحول بنایا ہے. یہ اتنا سارے قربانی اور اتنا سارا سب کچھ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یوں کہا کہ ایک ماحول ایسا بن جائے اور ایک ایسی فضا قائم ہو جائے کہ وہ فضا ہماری اور آنے والے کے ہر ایک کے دلوں پر اس کا اثر ہو جائے، اور وہ اثر یوں فرمائے کہ ہمیشہ کے لیے رہ کر ہماری اور آنے والوں کی زندگیوں کا بننے کا سبب بن جائے کہ آنے والے بھی یہاں اللہ کے دین کی محنت کو اپنا مقصد بنا کر جائے، اور ہم بھی یوں کہ ہم بھی یہ ساری جتنی بھی جو ہے باتیں کہنے سننے کا موقع ملا، ان سب کو یوں کہا کہ اپنی زندگیوں میں لے کر اپنی زندگیوں کو یہاں سے دعوت کا مقصد بنا کر جائے کہ صاحب اب یہاں سے ہماری زندگیاں لے کر جا رہے ہیں تو عزم و ارادوں کے ساتھ جائیں کہ یہ باتیں سن کر، یہ جو ہے بزرگوں کی باتیں لے کر یہاں سے اب ہم اب تک کی جو قربانی اس سے اور آگے بڑھنے کی فکر کریں. دنیا میں ہر آدمی جہاں ہے وہاں سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے کہ صاحب چھوٹی دکان والا بڑی کے، چھوٹے مکان ہے اور ضرورت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ایسے ہی کیونکہ اللہ کے دین کی محنت میں جو جہاں ہیں، جس جگہ پر ہیں، اس جگہ سے یوں کہا کہ جتنا آگے بڑھ سکتا ہے. اور کون کتنا بڑھ سکتا ہے؟ یوں کہا کہ جب آدمی اپنی استعداد کو دیکھے گا تو اللہ نے ہر ایک میں اتنی استعداد رکھی ہے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر اللہ نے ہر ایک کو اتنی استعداد دی ہے کہ یہ اللہ کے دین کی محنت پہ اپنا سب کچھ لگا سکتا ہے، بس صرف اندر کے ارادے کی طاقت اور اندر کے ارادے کی قوت ہے. یوں کہتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر کے ارادے کی طاقت یہ تھی کہ اپنی ہر حال کی، ہر سب چیز کی قربانی پر ان کے اندر کی ارادوں کی طاقت کی بنیاد پر ان کے ساری قربانیوں میں آگے تھے کہ اندر ایک طاقت ارادے کی بنی ہوئی ہے
کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ سب کچھ کر کر اللہ کے دین کو دنیا میں بلند ہو جائے، اس کے لیے اپنا یہ سب کچھ لگا دیں گے. وہ اندر کے ایک ارادے کی طاقت ہے. بس وہی ارادے کی طاقت اللہ پاک نے مجھے آپ کو بھی دی ہے. میں اور آپ کے یوں فرمایا کہ یہ پورے اجتماع کے اندر رہ کر اور یہ ساری باتیں سن کر اپنے آپ کو اور آنے والے مجمع کو اس محنت پر تیار کر کر کھڑا کریں کہ اللہ کرے ہمارا یہ اجتماع یوں فرمایا کہ آنے والے مجمعوں سے بڑا مجمع، کہ بھائی جو مجمع آیا اس میں سے بڑا مجمع یہاں سے اللہ کے راستے میں نقد جا رہا، اور وہ نقد قربانیوں کی برکت سے ہمارا اور پورے جو ہے علاقوں کا، اور جن جن علاقوں میں جماعتیں جائیں ان علاقوں میں اللہ پاک کے علاقوں کی کایا پلٹ کر دیں، اور اللہ پاک ان قربانیوں کی برکت سے یوں فرمائے کہ ہماری اور امت کی کایا پلٹ کر کر ہماری اور امت کی دنیا آخرت کے مسائل کو حل کر دیں. اس کے لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں گے انشاءاللہ. ہم سب اپنے اجتماع کے اخیر دعا تک اپنے آپ کو جمائیں گے بھی، اور ابھی ہم اپنا جو مجمع ابھی تک نہیں پہنچا اس مجمع کو لانے کی فکر کوشش کریں گے کہ وہ مجمع پورا کے پورا آ جائے، اور رات کو قیام بھی یہی ہو، اور کل دعا تک یوں کہا کہ جیسے عرض کیا ایسے عبادت اور دعوت اور عبادت اور سارے اعمال کے ساتھ ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ جمائیں گے. بھائی سب کرو گے انشاءاللہ؟ 5:05 پر عصر کی اذان ہوگی. 5:25 پر جماعت ہوگی. جن حضرات نے ابھی تک کھانے کے پاس نہ لی ہو، سحری کے پاس نہ لی ہو، اور صبح ناشتے کے پاس نہ لی ہو،